تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين الإنسان بالعقل والإدراك وسخر لنا ما في السماوات والأرض والأفلاك. أما بعد بتوفيق الله تعالى درس نمبر 7 کا آغاز کرتے ہیں. چونکہ ماقبل درس میں ہم نے اس متمکن کے 16 قسموں میں سے 12 قسم تک تفصیلی بحث کی تھی. آج کے درس میں ہم انشاءاللہ 13واں قسم، 14واں قسم، 15واں قسم اور 16 قسم کے بارے میں بحث کریں گے. 13واں قسم اس متمکن کے 16 قسموں میں سے 13واں قسم اسم مقصور ہے. اسم مقصور وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، خواہ ثابت ہو جیسے موسیٰ کے آخر میں الف مقصورہ ثابت ہے، یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہو جیسے ہدن، عصن وغیرہ. 14واں قسم غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، یعنی جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم ہو جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو. مثال غلامی، کتابی. غلام غیر جمع مذکر سالم کے علاوہ اسم ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے. کتابی. اس طرح بہت سے اقسام کلام عرب میں ملتے ہیں. ان دونوں قسموں کا اعراب، ان کے اعراب کا نام اعراب بالحرکت تقدیری حقیقی ہے، یعنی رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتح تقدیری کے ساتھ اور جر کسر تقدیری کے ساتھ. حالت رفع کی مثال جاء موسیٰ و جاء غلامی. حالت نسبی کی مثال رأیت موسیٰ و رأیت غلامی. حالت جری کی مثال مررت بموسیٰ و مررت بغلامی. 15واں قسم اسم منقوص. اسم منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ماقبل مکسور ہو، خواہ ثابت ہو جیسے القاضوی، یا التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کیا گیا ہو جیسے قاضن. قاضن میں التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس کی تعلیل درس کے آخر میں ضرور ہوگی. اس کا اعراب رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ اور جر کسر تقدیری کے ساتھ. حالت رفع کی مثال جاء القاضی. جب یا ثابت ہو تو یہ حالت رفع کی مثال ہوئی، اور جب یا ثابت نہ ہو تو اس کی مثال وجاء قاضٍ. حالت نسبی کی مثال جب یا ثابت ہو رأیت القاضی، اور جب یا ثابت نہ ہو ورأیت قاضیا. حالت جری کی مثال جب یا ثابت ہو مررت بالقاضی، اور جب یا ثابت نہ ہو ومررت بقاضٍ. اس طرح 16واں قسم آخری قسم جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، یعنی جمع مذکر سالم ہو جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو. مثال مسلمیہ. ان کا اعراب رفع و تقدیری کے ساتھ اور نصب و جر دونوں یا لفظی کے ساتھ. حالت رفع کی مثال جاء مسلمیہ. حالت نسبی کی مثال رأیت مسلمیہ. حالت جری کی مثال مررت بمسلمیہ. فائدہ تعلیلات. مسلمیہ اصل میں مسلمون تھا، جب یہ متکلم کی طرف اضافت ہو گئی تو اضافت کی وجہ سے نون جمع گر گیا تو مسلمویہ ہو گیا. اب وہ اور یا ایک جگہ میں جمع ہوئی، پہلا ساکن دوسرا متحرک تھا تو قویرۃ والا قانون جاری کر کے وہ کو یا سے تبدیل کر کے یا کا یا میں ادغام کیا تو مسلمیہ ہو گیا. پھر یا کی نسبت کی وجہ سے میم کے ضمے کو کسرہ سے تبدیل کیا تو مسلمیہ ہو گیا. مسلمیہ کو حالت رفعی میں وہ تقدیر کے ساتھ اعراب اس لیے دیا گیا چونکہ اس میں
وہ کی حیثیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، قانون کی وجہ سے وہ یا سے تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے حالت رفعی میں وہ تقدیر کے ساتھ ان کو اعراب دیا گیا ہے، اور چونکہ حالت نسبی اور جری میں لفظی اعراب دیا گیا ہے یا کے ساتھ، چونکہ وہاں پر یا مستقل اور ثابت رہ جاتی ہے، تو اس لیے حالت نسبی اور جری میں مسلمیہ کو اعرابی لفظی دیا یا کے ساتھ۔ تعلیم نمبر 2، عصون اصل میں عصون تھا، قلبا قانون جاری کر کے وہ کو الف سے تبدیل کیا تو عصوان ہو گیا، التقاء ساکنین کی وجہ سے الف حذف ہو گیا تو عصون ہو گیا۔ ہدن اصل میں ہدیون تھا، قلبا قانون جاری کر کے یا کو الف سے تبدیل کیا تو ہدان ہو گیا، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے الف حذف ہو گیا تو ہدن ہو گیا۔ اس طرح لغن میں ان یہ بھی اسی پر قیاس کرتے ہیں۔ قاضن اصل میں قاضیون تھا، یہاں پر ضمہ ثقیل تھا تو ضمہ حذف ہو گیا تو قاضوین ہو گیا، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے یا حذف ہو گیا تو قاضن ہو گیا۔ آج کی درس کا اکتفا اسی پر کرتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے درس میں نحوی ابحاث جو اس درس سے اور اس اجرا سے تعلق رکھتے ہیں وہ زیر باس لائے جائیں گے، اور انشاءاللہ آنے والے درس میں اپنی زنجیری اجرا کی طرف واپس جائیں گے، بسم اللہ کی طرف، جس میں اسم فعل حرف کے بارے میں اور معرب مبنی معرفہ نکرہ مذکر مؤنث کے بارے میں اجرا ہوئی تھی، اور انشاءاللہ اگلے درس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تسلیم میں اس متمکن کا اجرا شروع کریں گی۔ وعلینا الا البلاغ۔